نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم۔ رکوع کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ رکوع کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمارا یہ زبان سے اللہ اکبر کہنا اور ہمارے جسم میں جو حرکت آتی ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رکوع میں چلے جائیں اور اللہ اکبر بعد میں کہیں، یا اللہ اکبر کہہ لیں پھر بعد میں رکوع میں جائیں۔ دونوں چیزیں متصل ہونی چاہیے۔ جیسے ہی زبان سے اللہ اکبر نکلنا شروع ہو ہمارے جسم میں حرکت ہو۔ ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ اہتمام ہر رکن میں کرنا ہے۔ سجدے میں جائیں، سجدے سے اٹھیں، رکوع میں جائیں تو اللہ اکبر جس وقت کہیں اسی وقت ہمارے جسم میں حرکت ہو، ہم منتقل ہو رہے ہوں۔ ان کو تکبیرات انتقالیہ کہا جاتا ہے، یعنی منتقل، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے والی تکبیرات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اس میں کوئی خم نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ رکوع کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے خم ہوتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہاں کسی قسم کا کوئی خم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو اس میں خلاف سنت ہے یہ طریقہ، دوسرا یہ کہ جو ہمارے برابر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تیسرا اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے رکوع کی حالت میں۔ رکوع کی حالت میں ہم نے جان بوجھ کر انگلیاں کھول کے رکھ لی۔ بعض لوگ رکوع کرتے ہیں انگلیاں بند ہوتی ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ رکوع کے دوران انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے اور گھٹنے کو ہم نے پکڑنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے سر کا یہ پچھلا حصہ، ہماری کمر اور سرین، یہ تین چیزیں بالکل برابر ہوں۔ بعض لوگوں کا سر نیچے جھکا ہوا ہوتا ہے، کمر سے نیچے ہوتا ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی، یوں ہوتی ہے، خم ہوتا ہے اس میں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ پیٹھ بھی بالکل سیدھی ہو، سر کا پچھلا حصہ بھی سیدھا ہو، سرین بھی اسی کی سیدھ میں ہو، ایک سطح پر ان تینوں چیزوں کو رکھنا ہے۔ اور اسی طرح رکوع کے اندر ایک اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہماری نظریں دونوں پیروں کے جو انگوٹھے ہیں اس کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ ہماری نظریں آگے بھی نہ ہوں، پیچھے بھی نہ ہوں، دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے رکوع کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔